دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئیں۔ اکیلی ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ یعنی تم کو بھی ان میں شمار ہونا ہے، لوگ جتنے بھی دل سے اتر گئے میرے۔ یعنی تم کو بھی ان میں شمار ہونا ہے، لوگ جتنے بھی دل سے اتر گئے میرے۔ درد درد ہی رہا، سیدھا بھی لکھا الٹا بھی لکھا۔ تم مت کھولنا میری ماضی کی کتابوں کو، جو تھا وہ رہا نہیں، جو ہوں کسی کو پتہ نہیں۔ اس بار وہ تلخی ہے کہ روٹھے بھی نہیں ہم، اب کہ وہ لڑائی ہے کہ جھگڑا نہ کریں گے۔ معلوم ہے لاش پانی پر کیوں تیرتی ہے، کیونکہ ڈوبنے کے لیے زندگی چاہیے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ جانو، کیونکہ راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ چلتے رہیں گے قافلے میرے بعد بھی یہاں، ایک ستارہ ٹوٹ جانے سے فلک تنہا نہیں ہوتا۔ نکلی جو میری بات تو پہنچے گی بہت دور، مولا میرے دکھ کو میرے لہجے میں نہ رکھنا۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ امیدیں انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، تم بھی کمال کرتے ہو۔ زیادہ خوش رہنے والوں کے پاس ضروری نہیں کہ بہترین چیزیں ہوں، بلکہ وہ اپنے پاس آنے والی ہر چیز کو بہترین بنا لیتے ہیں۔ مومن پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ سچی محبت صرف اللہ کی ہے، انسان کسی بھی رشتے میں مکمل مخلص نہیں ہو سکتا، وہ کہیں نہ کہیں بے وفائی یا ناانصافی کر ہی بیٹھتا ہے۔ کیا چھوڑ گیا ہے اس دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا ہے، برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا ہے کھوج فرشتوں کو کہ کیا ساتھ ہے لایا، اور فکر عزیزوں کو ہے کیا چھوڑ گیا ہے۔ ایسی چیز کو خوب جمع کرو جسے نہ آگ جلائے نہ مٹی کھائے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا نیکی اور احسان۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میں رو رہا تھا جب میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، میں اچانک چپ ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں میں ہی نہیں ہے۔
علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے۔ عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو، اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو۔ معافی مانگنے سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہے۔ معافی کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی قابلیت ان سے زیادہ ہے۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ وہ دن بھی کمال ہوگا جب ہمارا انتقال ہوگا۔ حق تنقید تمہیں ہے، مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو ساتھ اپنے گریبانوں کا۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا اللہ ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ غلطی تسلیم کرنے والا دوبارہ غلطی نہیں کرتا۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ آپ اتنے خوش کیسے رہتے ہیں؟ ایلیسن نے کہا، میں بے وقوف لوگوں سے بحث نہیں کرتا۔ یعنی کسی نے ایلیسن سے پوچھا، آپ اتنے خوش کیسے رہتے ہیں؟ ایلیسن نے کہا، میں بے وقوف لوگوں سے بحث نہیں کرتا۔ مجھ سے اکتائے ہوئے لوگوں میں نے اپنا بھی نام دیکھا ہے۔ مجھ سے اکتائے ہوئے لوگوں میں نے اپنا بھی نام دیکھا ہے۔